حضرت خدیجہ کی شادی کا عجیب واقعہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پہلے عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی۔ وہ انتقال کر گئے تو ابو ہالہ سے ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد ابو ہالہ بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی نہ ہوئیں اور انہوں نے اپنی سہیلی سے دل کی بات کہہ ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور فراست سے بے حد متاثر ہوئیں۔ بعد میں میسرہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور نیک عادات کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ میسرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیرت و کردار اور لیاقت و ذہانت کے اعتبار سے مکہ کا کوئی بھی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی راہ ہموار ہو گئی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی گرویدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو ہالہ سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کچھ عرصہ بعد ابو ہالہ بھی وفات پا گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھیں۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف جسمانی طور پر ہی صحت مند نہ تھیں، بلکہ ان کی اخلاق و عادات کا شہرہ زبان زد خلائق تھا۔ چنانچہ اس سے غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کی کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ظرفی اور حسن اخلاق ہی متاثر کر سکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غیر معمولی دیانت و امانت کی وجہ سے امین یعنی قابل اعتماد کے معزز لقب سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اسی لیے طاہرہ نے امین ہی سے شادی کا تہیہ کر لیا۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہوئیں۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بولی، اگر کوئی حسین و جمیل خوش اخلاق اور اعلیٰ خاندان خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آخر ایسی خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقربا کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دولہے کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم ایسی بلند شخصیات بھی شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کے رشتہ دار اور احباب
خاندان پہلے ہی مدعو تھے، چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں مقرر ہوا۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے، ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اسی لیے مالی منصب اور عمر کے تفاوت ان کے ازدواجی تعلقات پر کوئی بھی ناخوشگوار اثر مرتب نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس زندہ رہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہیں: سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صحابہ سے عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر یعنی میرے مشن پر نچھاور کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ اس وقت سب بچے سوئے ہوئے تھے۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رات کو کافی تھک چکی تھیں، اس لیے کمرے کے ایک کونے میں جا کر لیٹ گئیں اور فوراً ان پر نیند طاری ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ تعجب اور حیرت کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئیں اور اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ انہوں نے سوئے ہوئے اپنے بچوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد چند قدم چلی اور واپس لوٹ کر پھر لیٹ گئیں، لیکن اب انہیں نیند نہیں آئی اور چند لمحے پہلے دیکھا ہوا خواب ان کے ذہن پر مسلسل چھایا رہا۔ حضرت خدیجہ بخوبی جانتی تھیں کہ ان کا یہ خواب ایک معمولی خواب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں گھنٹوں غور و خوض کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور دوسری جانب
جانب سے اس سلسلے میں غور و فکر کرنا ان کے لیے نیند آنے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس طرح ان کا یہ خواب یعنی سورج کا انسان کی شکل میں آنا اور ان کے گھر میں داخل ہونا اور لوگوں کا جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے ان کے گھر آنا، وہ پھوٹنے تک ان کے ذہن پر چھایا رہا۔ وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر اپنے اس خواب کو ان کے سامنے بیان کریں، شاید اس کی کوئی تعبیر ہو۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے منو ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر آئیں گے اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کرے گا۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس دوران جو بھی شخص اس کی خواستگاری کے لیے آتا تھا ان کے سامنے وہ نورانی سورج مجسم ہوتا تھا جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جب دیکھتی تھیں کہ خواستگاری کرنے والا شخص ان کی خواب سے کوئی شباہت نہیں رکھتا ہے تو اس کا احترام کے ساتھ انکار کر دیتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرود کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر کرنا شروع کی تھی۔ اس کی اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی ابھی کعبے کے پاس سے گزرا وہ مستقبل میں نبی آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ اس ماجرے کا مشاہدہ کرنے کے بعد فوراً گھر چلی گئیں اور ایک کونے میں خاموش بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگیں۔ اس دوران کبھی ان کے ذہن میں چند دن پہلے دیکھے ہوئے اپنے خواب کا منظر پیدا ہوتا تھا اور کبھی اس یہودی عالم کا کلام یاد آتا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہودی دانشور کے کلام اور خواب میں دیکھے ہوئے سورج کے درمیان ضرور کوئی رابطہ ہے۔ دوسرے دن حضرت خدیجہ نے اپنی ایک کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسا سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کی کفالت، پرورش اور حفاظت ان کی جد اور پھوپھی کریں گی اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔